چوتھی فصل، دین کا مجموعہ۔ دین دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک یہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، دوسرے یہ کہ ہم اسی طرح سے اس کی عبادت کریں جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ کہ بدعت کے انداز سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ اور شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ بات پنہا ہے۔ پہلی شہادت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری شہادت میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جن کی ہم تصدیق کریں اور جن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، اور بدعات سے منع کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے اور نیکوکار بھی ہو تو اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور نہ اداسی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 112۔ جس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے ڈریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کی عبادت کریں، اسی طرح ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے، اور دین اسی کو سمجھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59۔ اور فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ البتہ توکل صرف اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے، اور توکل کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس میں رسول کو شامل نہیں کیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ دوسری جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کرے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 64۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 36۔
ایک آیت کریمہ ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دینے میں رسول بھی شامل ہے، اور یہاں پر اللہ کی فضل کو مقدم بیان کیا کیونکہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس کا فضل رسول اللہ پر بھی ہے اور مومنوں پر بھی، لیکن رغبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جیسا کہ فرمایا اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، ہم تو اللہ ہی کی ذات سے توقع رکھنے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ سورۃ الانشراح آیت نمبر 7-8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ عبادت، خشیت اور تقویٰ صرف اللہ کے لیے ہے، جبکہ اطاعت اور محبت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ سورہ نوح آیت نمبر 3۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی نجات پانے والے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں علیہم السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے، اسی سے توقع رکھے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی کی اطاعت کرے۔ اسی طرح رسولوں علیہم السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن شیطان نے نصارہ اور ان کے ہم مثل کو گمراہ کر دیا، چنانچہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے، رسولوں علیہم السلام کی نافرمانی کرنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی پادریوں کو رب بنا لیا اور انہی کی طرف دل لگانے لگے۔ البتہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ صراط مستقیم پر قائم ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور اس کی اتباع کی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے زمرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، چنانچہ وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی سے خوف کھاتے ہیں، اسی کی طرف دل لگاتے ہیں، اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہی حقیقی عبادت ہے اور یہی دین اسلام ہے، اور یہی دین لے کر تمام انبیاء و رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے تھے، اور اللہ کے نزدیک صرف یہی دین قابل قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس دین پر ثابت قدم رکھے، اسی پر عمل کرے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ والحمد للہ وحدہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔